NAB has made us a laughing stock. NAB is a disgrace to the country. NAB has destroyed Pakistan. یہ ہیں الفاظ جسٹس گلزار صاحب کے جو انہوں نے 2017 میں کراچی رجسٹری میں ایک کیس سنتے ہوئے کہے تھے. اس کے بعد ہماری ساری ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز، سپیریئر جوڈیشری، جسٹس گلزار صاحب دوبارہ چیف جسٹس بننے کے بعد، اور پھر مقبول باقر صاحب کا جو فیصلہ خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کے کیس میں آیا، ان سب میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے، اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ ہے اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حکومت اسے ڈسینٹ کو دبانے کے لیے ملک میں فراوانی سے استعمال کر رہی ہے. یہ ہے جسٹ ان ساری باتوں کا جو ہماری سپیریئر جوڈیشری نیب کے بارے میں کہہ رہی ہے. نیب بلا شبہ پاکستان کا اس وقت متنازع ترین ادارہ بن چکا ہے، اور پاکستان کی حد تک نہیں، اب یہ معاملہ انٹرنیشنلی ہماری بدنامی ہو رہی ہے اس ادارے کی وجہ سے. حال ہی میں ایک ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے 2 دن قبل، جس میں بڑی وضاحت سے یہی باتیں دوبارہ کی گئی ہیں کہ یہ قوانین مضحکہ خیز ہیں اس دور میں، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے اپوننٹس، اپنے حریفوں کی سرکوبی کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اختلاف رائے کو دبانے کا سب سے مؤثر ہتھیار اس وقت ریاست کے پاس کہہ لیجیے یا حکومت کے پاس یہ ہے کہ نیب حرکت میں آ جاتی ہے اور اپنے مخالفین کو، حکومت کے مخالفین کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، ان کے عدالتوں کے چکر لگواتی ہے، یا انہیں گرفتار ہی کر لیتی ہے، اور پھر ان کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ نیب کا کردار ہے. اچھا، انٹرنیشنل یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نہیں، اسی طرح پہلے یورپین کمیشن کی فیبرری میں رپورٹ آئی تھی، اس میں بھی ہو بہو یہی بات کی گئی تھی کہ یہ ادارہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور اس سے تمام عدالتی نظام پاکستان کا مشکوک ہو گیا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ انٹرپول سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیجئے یہ لوگ، نیب مسلسل ان سے کسی نہ کسی کو مانگتا رہتا ہے. احتساب یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو، حسن حسین، دونوں کو بلانے کی کوشش کی گئی، الطاف حسین کو بلانے کی کوشش کی گئی، اور بھی لوگوں کو بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن جواب آگے سے ہی ملتا ہے کہ ہمیں آپ کے عدالتی نظام پر اعتبار نہیں ہے، یعنی جو ثبوت آپ فراہم کرتے ہیں وہ شواہد کافی نہیں ہے کہ کسی کو ہم پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں. یہ نیب کا انٹرنیشنل سطح پر اس وقت امیج بن چکا ہے، اور نیب کا کیا، اس سے جو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. حال ہی میں براڈ شیٹ کا کیس ہوا تھا، نیب ہی کی وجہ سے وہ جرمانہ ہمیں وہاں پر ہوا ہے، جس کے باعث وہ کمپنی نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کی ٹیم کی تضحیق کریں گے، کرکٹ ٹیم کی، جو آج کل برطانیہ کے دورے پر ہے. نیب کی یہ بدنامی کس طرح ہوئی؟ نیب نے یہ خود کمائی ہے، اور کمائی اس طرح ہے کہ مسلسل یک طرفہ احتساب ملک میں کیا گیا، جس کو اب لوگ کھلے بندوں انتقام قرار دیتے ہیں. آپ اگر نیب کی آج تک کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیب سیاسی حریفوں کو دبانے کے لیے کس طرح ایک قطار میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو مسلسل ان کے خلاف کیسز بنے، اور ان میں سے کوئی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا، یعنی کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اس میں ہمارے وزرائے اعظم شامل ہیں، یعنی وہ راجہ پرویز اشرف جنہیں رینٹل راجہ کہنے لگ گئے تھے، اس سب ان کی بدنامی کی گئی، بعد میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا. اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کیا گیا. نواز شریف کا کیس دیکھ لیجئے، بعد میں وہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس طرح پھر ایک فہرست ہے اس کے بعد بھی. یہ وزرائے اعظم تو یہ ہو گئے، پھر سیاسی عمائدین جو بھی حکومت کے مخالف ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے لیکن حکومت مخالف ہیں، تو ان میں آپ خواجہ سعد رفیق کا کیس ابھی آپ نے دیکھا ہے، شاہد خاقان عباسی کا کیس آپ دیکھ رہے ہیں، حسن اقبال صاحب کا کیس آپ نے دیکھا ہے، آپ نے قمر الاسلام جن کو الیکشن کے دوران پکڑ لیا گیا تھا پنڈی میں، یہ سارے کیسز ان کا انجام بعد میں کیا ہوا. تو اس سے ایک اعتبار اٹھ گیا نیب کا، اور وہ بالکل ایک برہنگی آ گئی اس سارے کھیل میں کہ اب اس پر کوئی شرماتا بھی نہیں ہے، یعنی انتہائی ڈھٹائی سے یہ کام آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب اس کی طرح دوسری سائڈ دیکھیے، اس پارشیلٹی کی دوسری طرف دیکھیے، بی آر ٹی، معلم، ایک فہرست ہے پوری. وہ
یعنی اس میں گندم سکینڈل، اس میں چینی سکینڈل، اس میں دوائیوں کے سکینڈل، اس میں حج سکینڈل، اس میں سکینڈلز ہی سکینڈلز ہیں، اور اس میں لوگ کون شامل ہیں؟ پی ٹی آئی کی تقریباً اکثر جو قیادت ہے اس میں اس کے نام آتے ہیں۔ تو ان کیسز کو بیک برنر پہ رکھ دیا گیا یا کچھ بند ہی کر دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کیس کس طرح ایک دم ختم کر دیا گیا، علیم خان صاحب کے خلاف کیس متحرک ہو جاتا ہے جب ان کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے آتا ہے۔ اچھا، ان کا نام پاناما میں بھی آف شور کمپنی کے حوالے سے بھی آیا تھا، وہ معاملہ بھی دب گیا۔ اسی طرح زلفی بخاری صاحب کا نام آیا تھا، وہ دب گیا۔ پرویز خٹک صاحب کا نام آیا، دب گیا۔ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کا نام آیا ماکن جبہ میں، دب گیا۔ یعنی یہ ساری پارشیلٹی کا کھیل اتنا کھلے بندوں ہو رہا ہے کہ اب اس کو چھپانے کی بھی غالباً ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اچھا، یہی نہیں ہے، اس سے اگر آپ ذرا پیچھے جائیں، نیب یہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان 10 سال پہلے آزاد ہوا تھا، اور وہ 10 سال کے احتساب کی ہم باتیں سنتے ہیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت تھی وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 2015 کی ان کی رپورٹ تھی، وہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت تھی؟ اس میں ہماری تنزلی کا یہ عالم تھا کہ ہم 21 پوائنٹس پہ چلے گئے تھے، یعنی باقی ساری حکومتیں، میں آپ کو نمبر ان کے نہیں بتاتا، 29 تھا نواز شریف کی حکومت میں، اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی ان سے بہت بہتر تھا۔ تو اس زمانے کو احتساب کی فہرست سے اس طرح خارج کر دیا گیا ہے جیسے وہ زمانہ پاکستان کی آزادی سے پہلے کا دور ہو، اور اس کے احتساب کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ جنرل امجد شاہ جو پہلے چیئرمین تھے نیب کے، انہوں نے بھی یہ بات واضح طور پہ کہی کہ ان کو مخصوص افراد کا احتساب کرنے اور مخصوص افراد کا احتساب نہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح جنرل شاہد عزیز، انہوں نے بھی یہ سلیکٹو پروسیس، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اپنا ایک 2006 کا ان کا انٹرویو۔ تو یہ کوئی جیسے جیسے نیب چلتا گیا، ساتھ ساتھ اس کی یہ بدنامی بھی چلتی گئی، بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اور اب تو انٹرنیشنلی یہ پھیل چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب نیب کی ابتدا ہوئی تو اس کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی، یعنی اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قاف لیگ کی حکومت بنانا مقصود تھا، اور آرم ٹوسٹنگ کرنا تھی، وفاداریاں بدلنے پر آمادہ کرنا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، تاکہ وہ حکومت فارم کی جا سکتی۔ اور پھر جنرل مشرف صاحب نے بعد میں اپنے ایک انٹرویو میں یہ واضح طور پہ کہا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنوائی، اور اس میں نیب کا نمایاں کردار تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ دیوار تاثریہ میراوت دیوار کا جسے کہتے ہیں، یہ دیوار پھر اٹھتی گئی اور ٹیڑھی ہی جاتی چلی گئی۔ تو آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، اب اس سے آگے کیا ہم اپنا مزید مذکہ بنوانا چاہتے ہیں؟ آپ اس ادارے کی ذرا قوانین پہ غور کر لیجئے، کسی کو پکڑ لیجئے، کسی سٹیج پہ پکڑ لیجئے، یعنی کمپلینٹ آئے، وہ بھی نامعلوم افراد کی کمپلینٹ آتی ہے وہاں پر، اور آپ کسی کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں۔ یعنی شکیل الرحمان سے لے کر جو اس وقت حراست میں ہیں، آپ ایک یعنی آپ کتنے نام گنوائیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے، اگر آپ پورے ان کے وکٹمز کے نام گنوانا چاہیں۔ تو یہ بات ایک طے ہے کہ نیب وجود میں جس کام کے لیے آیا تھا، آج بھی وہی کام تندہی سے سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس سے پاکستان کا فیبرک پورا ٹوٹ گیا ہے ریاست کا، اور ہم پوری دنیا میں ہماری تذلیل ہوئی ہے، ہماری تضحیک ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ معاملہ کہیں روکنا ہوگا۔ دیکھیے، نیب کا معاملہ یہ ہے کہ نیب کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ بعد میں کیس چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ پروسیکیوشن کیسے ٹھیک ہوگی بھائی؟ وہاں پر جو لوگ ہم نے تعینات کر رکھے ہیں، جو اس ادارے کا سٹرکچر ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو ہے کہ پولیس کے لوگ آپ لائے ہیں، کوئی ایف آئی اے کے لوگ لائے ہیں، وہ سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ کچھ اور ہے۔ وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے آپ جانتے ہیں وہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے جیسے انگلینڈ میں ادارہ ہے سیریس کرائم، یہ وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا، وہ بالکل اور طرح کام کرتے ہیں، اور بہت عرق ریزی کا کام ہے، اور خاص ٹریننگ کا کام ہے۔ تو یہ پروسیکیوشن بری نہیں ہوتی، یہ کیس ہی یہ ہوتا ہے جس کا ہم پھر انجام دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اس آدمی کو 6 مہینے اندر رکھ کے یا سال اندر رکھ کے ہم نے سبق سکھا دیا ہے۔ تو یہی اسی طرح وہ چلتا جا رہا ہے، یہ قوانین ہے اس کے،
اس کے اپنے ضوابط کوئی نہیں ہے. آج کل آپ سن رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے اپوائنٹمنٹس کا کیا طریقہ کار ہے وہ عرفان منگی صاحب آپ نے سن ہی لیا. ان کے جو ڈی جی ہیں وہ انجینئر ہیں, 4 لاکھ کتنی وہ تنخواہ لے رہے ہیں, ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں. تو اس کنکلوڈنگ نوٹ یہی ہے کہ ہمیں یہ حرکت اب تک کر دینی چاہیے. اس ملک کا ہم کہاں تک کھلواڑ کریں گے اس کے ساتھ. ہمیں 73 سال ہو گئے ہیں یہ حرکت کرتے ہوئے. ہم 73 سال سے سیاستدانوں کا ہی تو احتساب کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج تک وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا یہ نیب جو ہے اب ایسی اسٹیٹ میں چلا گیا ہوا ہے جہاں پر آپ اگر کوئی واقعی کوئی مجرم بھی پکڑ لیں گے نا تو عوام اب اس پر اعتماد نہیں کرتی. میں پاکستانی عوام نہیں صرف کہہ رہا, اس دنیا میں کوئی ادارہ آپ کے اس ادارے پر اعتماد نہیں کرتا. لہٰذا اس طرح تو بیچ میں ڈر ہے کہ لوگ اصل جو ملزم ہوں گے وہ بھی بچ جائیں گے, کیونکہ جیسے ہی نیب کیس بناتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے اس میں. وہ اس کی ریپوٹیشن کی وجہ سے ہو چکا ہے, یعنی پریکٹیکلی اٹ از ڈیڈ فار آل پریکٹیکل پرپسز. تو ایک چیز جو انتقال فرما جائے اسے دفنا دینا ہی بہتر ہوتا ہے.